الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور میرے کریم اس آنے والے عظمت و برکت والے مہینے کا ہمیں خوب احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ دل لبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل لبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج چیمبور گائیکواڑ نگر کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع حاصل آیا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں اور علماء اکرام کو بلا کر ان کے خطابات کرواتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ بھی اس اجتماع کو منعقد کرتے ہیں، یقیناً یہ ان کا کاروبار، یہ ان کا پیشہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اور ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس محفل کو وقتاً فوقتاً منعقد کرتے رہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں گائیکواڑ نگر کی سرزمین پر بسنے والے وہ غیور
نوجوان کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ فکر مند رہتے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں آپ تمام کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کی شب اس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یوں تو شروع سے لے کر آخر تک میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں بھی کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھا، اور وہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس آیت کریمہ سے بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے، تو اب جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بحیثیت مسلمان ماہ رمضان کے روزے ہر حال میں رکھنا ہی چاہیے۔ کوئی بھی لاپرواہی، کاہلی، سستی، ٹال مٹول، بہانے بازی نہیں، بلکہ اللہ نے ایمان والوں پر روزہ فرض کیا تو روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، کہ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے پہلی بار تم پر فرض نہیں ہوئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی میں نے روزے کو فرض کیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، اللہ رب العزت نے ہر امت پر روزہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں فرض فرمایا، یعنی مسائل جدا تھے، فضائل جدا تھے، معاملات جدا تھے، طریقہ جدا تھا، لیکن روزہ ہر امت میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں پایا ضرور جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ غور کریں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں ضرور پایا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلموں کو دیکھ لیں جو ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اسکول کالج میں ہمارے ساتھ نوکری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں، ان کو دیکھیں تو ان کے یہاں پر بھی آپ کو روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں الگ الگ نام سے ضرور مل جائے گا۔ وہ اسے ورت کا نام دیتے ہیں، کبھی اپواس کا نام دیتے ہیں، عیسائی حضرات اس کو فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ کل بھی پایا جاتا تھا دنیا کے تمام مذاہب والوں میں، اور آج بھی روزہ دنیا کے تمام مذاہب والوں میں پایا جاتا ہے۔ مسائل و فضائل کے معاملات کل بھی جدا تھے اور آج بھی جدا ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، یعنی ایک اجتماع منعقد کیا گیا، اور اس اجتماع میں دوران تقریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر ایک مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، یعنی ایک نئے مہینے کی آمد، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک فرمایا گیا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا اول رحمت ہے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک رحمت ہے، اس لیے کہتے ہیں پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ،
اور فرماتے ہیں اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جو ہے یعنی 21 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ماہ شعبان کے آخر میں ماہ رمضان کی آمد کی تیاری کرنا، اس کے حوالے سے لوگوں کو تیار کرنا اور اس کی خوشخبری لوگوں کو دینا، یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو آج کی رات آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل، اور ماہ رمضان کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جس پر ہم اور آپ آج عمل کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان کی آمد کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ محبت سے کہیں، اب جو استقبال ماہ رمضان کے اس اجتماع میں شامل ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی شرکت اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ماہ رمضان کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کا وارم ویلکم کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہرگز اپنا شمار ان لوگوں میں نہ کرانا جو ماہ رمضان کی آمد پر معاذ اللہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ جن کلمات کو سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ماہ رمضان سے محبت نہیں بلکہ معاذ اللہ نفرت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے رمضان شریف سے 2 3 4 دن پہلے اگر کوئی کھا رہا ہو بیٹھ کر تو دیکھنے والے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 دن بچا ہے، جتنا کھانا کھا لے اس کے بعد کام ملنے والا ہے۔ رمضان شریف سے 2 دن پہلے کوئی چائے پی رہا ہو تو دیکھنے والے بعض کہہ دیتے ہیں کہ جتنا پینا ہے پی لے، اس کے بعد 2 دن کے بعد کہاں ملے گی چائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گویا ان کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں آ رہا بلکہ قحط کا مہینہ آ رہا ہے۔ معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ بھوکمری کا مہینہ ہے، جبکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ رمضان شریف میں میرا کریم ہماری روزی کو تنگ نہیں کرتا، ہمارے دسترخوان کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ رمضان شریف میں میرا مولا روزی کو بھی وسیع کر دیتا ہے اور دسترخوان میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ بظاہر ہے، لیکن یہ بھوکمری کا مہینہ نہیں ہے، قحط کا مہینہ نہیں ہے، تنگ دستی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں وہ غریب جو پورے 11 مہینے اپنی جیب سے مال خرچ کر کے اللہ کی مختلف نعمتوں کو، پھل فروٹ کو، ڈرائی فروٹ کو، طرح طرح کے شربت کو خرید کر کھانے پینے کی حیثیت نہیں رکھتا، میرا کریم ماہ رمضان میں اس غریب سے غریب مسلمان کو بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو کبھی سیب خریدنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، جو بہت ہمت کرتا ہے تو کیلا خرید لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، جو آم دیکھتا تو ہے لیکن خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سارے فروٹ کھلاتا ہے اور اس کے بیوی بچوں کو بھی میرا کریم عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم بیزاری کا اظہار کرنے والے نہیں، ہم تو ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے لوگ ہیں، اور جانتے ہم نے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یہ اجتماع آج منعقد کیا، ہم نے رمضان شریف کے استقبال کے لیے آج محفل کو سجایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے پورے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے، تو جنت کو سال بھر سجایا جائے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، اور ہم 1 ہفتے پہلے بھی نہ اگر استقبال کریں تو ہم سے بڑا بتائیے بلا محروم کون ہوگا، کم نصیب کون ہوگا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، فرماتے ہیں میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ مولا 1 مہینہ کیوں پورے سال کو ماہ رمضان میں تبدیل فرما دے، یعنی اس کی عظمت کا پتہ چل جائے،
اس کی رحمت و برکت کا پتہ چل جائے، اس کی شان و خوبی کا پتہ چل جائے، اس کی بزرگی کا پتہ چل جائے، تو میری امت تمنا کرے کہ اللہ پورے سال کو تو ماہ رمضان میں تبدیل فرما دے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کتنی عظمت و برکت والا مہینہ! اللہ رب العزت نے 12 مہینے پیدا کیے، 12 مہینے بنائے، لیکن کسی مہینے کا قرآن مقدس میں نام نہیں ملتا۔ اگر قرآن شریف میں کسی مہینے کا نام ملتا ہے تو صرف ماہ رمضان کا نام ملتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ کتنا پسندیدہ ہوگا، کتنی عظمت و برکت والا ہوگا کہ مولا نے اس مہینے کا نام قرآن میں یاد فرمایا ہے، نام لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلتی، اور جب یہ ہوا جنتی درختوں کے پتوں سے گزر کر حوروں کو لگتی تو حوریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا تو اپنے ان بندوں سے ہمارا نکاح کرا دے جو ماہ رمضان میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی روزے داروں سے نکاح کی تمنا کرتی ہیں جنت کی حوریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنت کی حوریں، کیا ہم اور آپ ان کے حسن و جمال کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ارے دنیا میں کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، ممکن ہے اس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کا جی چاہے، ممکن ہے بار بار اس کے چہرے کو دیکھنے کا جی چاہے، لیکن جانتے ہو جنت کی حوروں کا حسن کیسا ہے؟ فرمایا گیا جنت کی ایک حور اگر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر زمین کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھ لے تو ساری زمین والوں پر گشی طاری ہو جائے۔ یعنی ایسی حسین و جمیل ہے کہ سارے زمین والے بے ہوش ہو جائیں۔ ارے دنیا کی کسی خوبصورت لڑکی کی تعریف، دنیا کی کسی حسین و جمیل عورت کی تعریف یا تو کوئی آوارہ کرتا ہے، یا تو اس کا دوست کرتا ہے، یا تو اس کے ماں باپ کرتے ہیں، یا تو کوئی شاعر کرتا ہے، یا تو کوئی کوی کرتا ہے، یا تو کوئی گیتکار کرتا ہے۔ دنیا کی حسن و جمال والی عورت کی تعریف ایک دنیا کا انسان کرتا ہے، اور وہ بھی نیکوکار نہیں بلکہ برا آدمی کرتا ہے۔ لیکن جانتے ہو جنت کی حوروں کے حسن و جمال کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حوریں اتنی حسین و جمیل ہیں کہ اللہ قرآن میں حوروں کی تعریف کرتا ہے، اور میرے آقا حدیث مبارکہ میں حوروں کی تعریف کرتے۔ فرمایا گیا حوریں اتنی خوبصورت اور اتنی پاک ہیں کہ انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی پاکیزہ، اور ان کے حسن و جمال کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو یہاں ایک پیاری بات عرض کرتا چلوں۔ فرمایا گیا جو آخری جنتی جنت میں داخل کیا جائے گا، آخری جنتی، اسے اللہ جنت میں نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ اور جانتے وہ آخری جنتی کون ہوگا؟ کوئی ولی نہیں، غوث نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، تہجد گزار نہیں، پرہیزگار نہیں، نیکوکار نہیں، عالم دین نہیں۔ جانتے ہو کون ہوگا؟ وہ ہمارے اور آپ کی طرح کوئی معمولی مسلمان ہوگا، کوئی گناہگار اور سیاہکار ہوگا جو بنتا تو بڑا نیک ہوگا لیکن دامن گناہوں سے داغدار ہوگا۔ فرمایا گیا گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جب رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کے سینے میں پایا جائے گا تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب جب جہنم سے نکلے گا تو جسم جھلس چکا ہوگا، گوشت جل گیا ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اسے جہنم سے نکالا جائے گا، نہر حیات میں گوتا لگایا جائے گا، اور نہر حیات میں جب گوتا لگا کر وہ نکلے گا، اس میں ڈبکی لگا کر وہ نکلے گا تو فرمایا گیا ایسے ہی حسین و جمیل و خوبصورت ہو جائے گا جیسے زمین سے ایک تازہ کوپل نکلا کرتی ہے، ایک نیا پودا نکلا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس آخری جنتی کو اللہ جنت میں نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ اور محبت سے کہیں، اب مجھے یہاں جو سبحان اللہ کہلانا تھا وہ کیوں جانتے ہو؟ ارے جب ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگار و سیاہکار کو
آخری جنتی کو جنت میں اللہ نکاح میں 70 حوریں دے گا، تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرا مولا غوث اعظم کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، غریب نواز کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، امام زین العابدین کو کتنی حوریں عطا کرے گا، امام جعفر صادق کو کتنی حوریں عطا کرے گا، امام حسین کو اللہ کتنی حوریں دے گا، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و حنین کو اللہ کتنی حوریں دے گا۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ جنت میں امام علی مقام کو کتنی حوریں عطا کرے گا، مولا کائنات کو کتنی حوریں عطا کرے گا، صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کو کتنی حوریں عطا کرے گا۔ جب آخری جنتی کو نکاح میں 70 حوریں ملیں گی تو یقیناً ان اللہ والوں کو اللہ کتنی حوریں دے گا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں یہاں ایک بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر جنت میں نکاح میں 70 حوریں چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح زندگی آوارہ گردی میں گزر رہی، جس طرح زندگی نفس پرستی میں گزر رہی، جس طرح زندگی دنیا کے مکر و فریب و دھوکے میں گزر رہی، اگر اسی طرح زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا آخرت میں ٹھکانہ سوائے جہنم کے دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے ترقی یافتہ دور کا نوجوان، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ کہ شاید باطل مذاہب والے وہ گناہ نہیں کرتے ہوں جو آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آوارہ گردی میں آگے، گالی گلوز میں آگے، چرس گانجے میں آگے، سٹے کا نمبر نکالنے میں آگے، لاٹری کے ٹکٹ پر پیسے لگانے میں آگے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے سیٹیاں بجانے، تالیاں بجانے، ان کو چھیڑنے میں آگے، اسی طرح سے آوارہ گردی میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، کون کون سا گناہ ہے جو میں آپ کو گناؤں؟ کس برائی میں ہماری قوم کا نوجوان ملوث نظر نہیں آتا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج اگر جا کر جیلوں میں آپ دیکھ لیں، آج لاکرز میں آپ جا کر دیکھ لیں، آج پولیس اسٹیشن میں آپ جا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیلوں کے اندر جو بند ہیں اس میں اچھی خاصی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر جو نام کا بورڈ ہوتا ہے اور جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں چور چکوں کی، پاکٹ ماروں کی، جیب کتروں کی، آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو مسلمانوں کی تصویریں نظر آ جائیں گی۔ آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ڈاکہ زنی کہیں پر پڑی ہے تو اس میں مسلمان ہے، اگر کہیں ریپ کیس ہوا تو اس میں مسلمان ہے، اگر کہیں کسی اڈے پر چھاپا پڑا، چرسی گنجیڑی پکڑے گئے تو مسلمان ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف اتنا نہیں بلکہ اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اپنے نفس پرستی کے چکر میں ہماری قوم کا نوجوان صرف اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں ہی نہیں دیتا، آنکھیں ہی نہیں دکھاتا، بلکہ ضرورت پڑ جائے تو اپنے ماں باپ کا قتل کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اپنے ماں باپ کا مرڈر کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نفس پرستی کے چکر میں جو آپ پڑے ہو، کل قیامت کے دن مولا کو کیا جواب دو گے؟ یہ جن لڑکیوں کے چکر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، جن دوستوں کے چکر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، جس چرس چلم گانجے کے چکر میں اپنے ماں باپ کی جیبیں کاٹتے ہو، اپنے ماں باپ کو رلاتے ہو، اپنے ماں باپ کو رات رات بھر جگاتے ہو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دن رات ستاتے ہو، کل قیامت میں مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ارے قیامت تو ابھی بہت دور ہے۔ وہ جو اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، انہیں ستاتے اور رلاتے ہیں، جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، قبر میں جائیں گے، ان پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، ان پر سانپ اور بچھو کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ میں ماں باپ کے باغیوں سے کہنا چاہوں گا، میں ماں باپ کے غداروں سے کہنا چاہوں گا، فرمایا گیا بندہ جتنے گناہ کرتا ہے ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری ہے وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، اپنی جوانی کے جوش میں اپنے ہاتھ پیر کی طاقت کے بل بوتے، اپنے گرم خون کے بل بوتے اپنے ہی ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کسی اور کی عزت کرنا، کسی اور کا احترام و ادب کرنا تو درکنار، آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اوروں کی عزت کرے گا، کیا امید کی جائے؟
جانتے ہو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ میں ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ مولا علی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف، جماعت کا وقت ہو گیا تھا، آپ دیر سے پہنچے، تاخیر سے نکلے، تیزی سے چلے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا اسی راستے پر ایک بوڑھا آدمی بھی چلا جا رہا ہے، کمر جھکی ہوئی، رفتار دھیمی۔ مولا علی اس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ مولا کائنات نے یہ پسند نہ کیا کہ میں اس بوڑھے سے آگے نکل جاؤں، اس کو پیچھے چھوڑ دوں، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ جو اپنی رفتار کو دھیما کر لیتے، آپ اس بوڑھے کے پیچھے 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 چلنے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی مسافر ہے، کہیں باہر سے آیا ہوگا، جماعت کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے، یہ بھی نماز جا رہا ہوگا۔ جب مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچے تو حضرت علی نے دیکھا اس نے رخ مسجد کی طرف نہیں کیا، بلکہ وہ سیدھا نکل گیا۔ جب وہ سیدھا نکل گیا تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ میں نے اس یہودی کے لیے اپنی رفتار کو دھیما کر لیا، اس کے چکر میں میری جماعت چھوٹ گئی ہوگی۔ جب اندر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ رکوع مل جائے تو پوری رکعت مل جاتی۔ مولا کائنات گئے رکوع میں شریک ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ نہیں کہ پہلی رکعت کے دوسری کے تیسری، لیکن جماعت بہت پہلے کھڑی ہو گئی تھی، آپ کو معلوم، تو آپ نے سمجھا کہ دو تین رکعت تو چھوٹی گئی ہوگی۔ بہرحال رکوع میں شریک ہوئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر سجدے میں گئے، پھر سے رکوع میں، پھر قیام میں۔ آپ کو پتا چلا کہ مجھے چاروں رکعت مل گئی، یعنی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، اگرچہ بہت دیر سے پہنچا لیکن چاروں رکعت مل گئی۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور پلٹ کر حضرت علی سے فرماتے، اے علی تم کہاں رہ گئے تھے، آج آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ حضرت علی نے سارا معاملہ بیان کر دیا، اے آقا میں آ تو رہا تھا، مجھے جماعت پہلی رکعت مل جاتی اسی اعتبار سے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، کمزور آدمی جا رہا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر دیا، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو کراس کر کے آگے جاؤں، اس لیے میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر دیا۔ تو جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا معاملہ سن لیا تو سن کر مسکرا کر فرماتے ہیں، اے علی اس لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ بھلا تم کہاں رہ گئے، ابھی میں نے پہلی رکعت کا رکوع کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل نے میری کمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ رکوع سے مت اٹھیے گا جب تک کہ علی نہ آ جائیں، اور جب علی رکوع میں تم شریک ہوئے تو جبرائیل نے میری کمر کو چھوڑ دیا۔ اب جانتے ہو صدی سے مبارکہ سے میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب وہ بڑا آپ کا باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، اور اگر کوئی خونی خاندانی رشتہ نہ بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا احترام کرو، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے، اگر وہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو اس کا احترام کرو کہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ تم کسی بھی بڑے آدمی کی عزت کرو گے، اس کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، اور اس سے تمہارے اس عمل سے تمہارا مولا بھی راضی ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہاں اپنی قوم کے نوجوانوں سے نانا، چاچا، ماموں، خالو کا احترام کرنا درکنار، اپنے باپ ہی کا احترام نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنے دوست کے والد کو تو بڑا انکل انکل، چاچا چاچا کہہ کے بلائیں گے، لیکن اپنے باپ کو کبھی عزت سے بلاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں نے تو دیکھا یہ حال ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان جتنا محبت سے اپنے سسر کو ابا کہہ کے بلاتا ہے، اتنے محبت سے تو اپنے باپ کو بھی کبھی ابا کہہ کے نہیں بلاتا ہے۔ جتنے محبت سے اپنی ساس کو امی 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 کہہ کے بلاتا ہے، ساس کو امی امی کہنے میں زبان نہیں تھکتی، اور نہ جانے کتنے دن گزر جاتے ہیں، بوڑھی ماں کے کان ترس جاتے ہیں کہ کبھی میرا بیٹا مجھے بھی ایک بار امی کہہ کے بلا۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے میری قوم کے نوجوانوں کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
شیطان کے ہاتھ پر گویا کھلونا بن چکے ہو. شیطان جہاں چاہتا اچھالتا ہے، پھینکتا ہے، جہاں چاہتا اٹھا کر کیچڑ میں ڈالتا، جہاں چاہتا اٹھا کر گندگی میں پھینکتا. گویا تم شیطان کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ رہے ہو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے رمضان شریف کا مہینہ کیوں دیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ میرا کریم اگر بار بار دیتا ہے سال میں ایک بار، تو دینے کی وجہ یہی ہے میرے بندے 11 مہینے تک تجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے، 11 مہینے تو جو میری نافرمانی کرتا ہے، 11 مہینے جب تو دنیا کے مکر و فریب میں الجھا رہا، جو تو نے گناہ کیے، برائیاں کی، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا. اگر تو اس مہینے کا احترام کرے گا، اس مہینے میں تو عبادت کرے گا، اس مہینے میں تو روزہ رکھے گا، اس مہینے میں تو تلاوت کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے تو رمضان کا احترام کر لے، اللہ 11 مہینے کے تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ذاتی تجربہ جانتے ہو کیا ہے؟ میرا اپنا ذاتی تجربہ، میں نے رمضان شریف میں بھی مسلمان کو شراب کے نشے میں دھت دیکھا. آپ کے اس گائیکواڑ نگر میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو رمضان شریف میں بھی اپنے آپ کو برائی سے روک نہیں پاتے ہوتے، رمضان شریف میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں پاتے ہوتے. ایک شرابی ملا مجھے 30-32 سال کا، رمضان شریف میں حالت نشہ میں مجھ سے آ کر کہتا ہے دعا کریں میرے لیے میں سدھر جاؤں، دعا کریں میرے لیے میں سدھر جاؤں. میں نے کہا ظالم، دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی ہیں. یقیناً دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن صرف دعاؤں پر ڈیپینڈ ہو کر بیٹھا رہے گا تو تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، بلکہ تجھے پہل بھی کرنا ہوگا، تجھے کوشش بھی کرنی ہوگی. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے شراب سے بچنے کی توفیق دے تو تجھے حوصلے بھی پیدا کرنے ہوں گے، ورنہ نبی سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ آقا کو میدان بدر میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میدان احد میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مدینے میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے، اے اللہ مکے سے جو فوج آتی ہے ہم سے لڑنے کے لیے، ان پر بجلی نازل کر دے، ان پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل کر دے. اے مسلمانوں، صرف دعاؤں سے تقدیریں بدلتی تو امام حسین کو 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کربلا کے میدان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مکے مدینے میں اطمینان سے بیٹھے رہتے، وہ دعائیں کرتے رہتے. اس دور میں امام حسین سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ لیکن امام حسین بھی میدان میں آتے ہیں، امام الانبیاء بھی میدان میں آتے ہیں، صدیق اکبر بھی میدان میں آتے ہیں، مولا کائنات بھی میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں اتر کر بتاتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے تو تمہیں بھی پہل کرنا ہوگا، تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں بھی میدان میں اترنا ہوگا. اے مسلمانوں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو رمضان شریف میں اللہ دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو صاف کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ نشاور چیزوں سے بچنے کے حوصلے دے دے، اگر چاہتے ہو اللہ ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ دے دے، تو صرف دعائیں کرنے سے کام نہیں بنے گا یا دعائیں کروانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ میدان میں اترنا پڑے گا. اور اچھی طرح سے ایک بات ذہن میں اور محفوظ کر لے، وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، وہ لوگ جو چرسی گنجیڑی ہیں، وہ لوگ جو ماں باپ کے باغی اور غدار ہیں، اگر وہ نمازیوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اگر وہ امام صاحب سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اگر وہ پیر صاحب سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، تو اچھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں محفوظ کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازیوں کے دعاؤں میں، نمازیوں کی دعاؤں میں بے نمازیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یعنی بے نمازی لاکھ دعائیں کرا لے کسی سے، اللہ اس کی تقدیر کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود نماز کا پابند نہیں بنتا. اور جب نمازی دعا کرتا ہے اللہ نمازی کی دعا کو رد نہیں کرتا. جو پیشانی جھکاتا ہے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، یقیناً مولا اس کے ہاتھ کی لاج رکھ لیتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آنے سے پہلے دعا کرتے تھے اللہ مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں ماہ رمضان کے روزوں کا حق ادا کر سکوں. ہم نے کوئی دعا کرتا ہے بھلا بتاؤ؟ دعا کرتا ہے ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں روزہ چھوڑنے کے. سر میں معمولی درد ہو تو روزہ چھوڑ دیا، شہری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں درد تھا یا کل لوز موشن ہو رہا تھا تو آج روزہ چھوڑ دیا.
آج دن میں کام بہت زیادہ تھا تو روزہ چھوڑ دیا، آج بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی تو روزہ چھوڑ دیا۔ ایسے ایسے جاہل بھی میں نے دیکھے، کسی شخص نے دیکھا روزہ نہیں رکھا، دوپہر میں ماوا ہوا کھا کے گھوم رہا ہے، میں نے کہا تو نے روزہ نہیں رکھا؟ تو کہتا نہیں آج ہمارے وہاں افطاری کا انتظام ہے نا، ہم لوگوں نے افطاری کا پروگرام رکھا ہے تو اس کے لیے آج بہت کام تھا اس لیے آج میں نے روزہ نہیں رکھا۔ ذرا سوچے افطاری کی تیاری کے چکر میں روزہ نہیں رکھا، کیا قیامت میں اس کا یہ عذر اللہ قبول فرمائے گا؟ ہم سے کہہ کر تو نکل سکتے ہو بچ کر، لیکن کیا قیامت کے دن تیرا یہ کہنا کام آئے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب وہ لوگ بھی سن لیں۔ ایک بات اس موضوع سے ہٹ کر بیان کرنا چاہوں گا، چونکہ ماں باپ کی بات آئی، اب میری قوم کے وہ نوجوان بچے بچیاں بھی سن لیں جو اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے بھاگ کر یہاں وہاں شادیاں کر لیتے۔ اچھی طرح سے سن لیں یہ بات۔ مجھے ایک علاقے میں بلایا گیا، مسلم پاکٹ ایریا، تقریر کے لیے مجھے وہاں بٹھایا گیا اور موضوع جانتے ہو کیا دیا گیا؟ مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں پر کوئی مہینہ شاید ایسا گزرتا ہوگا جب کوئی لڑکے لڑکیاں نہ بھاگتے، اور اس مہینے تو حد ہو گئی۔ آج یہ اجتماع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں 5 لڑکیاں اب تک بھاگ چکی۔ اللہ، اور جانتے ہو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام، 5 بھاگنے والیوں میں ایک شادی شدہ 3 بچوں کی ماں بھی تھی، شادی شدہ 3 بچوں کی ماں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بغور اس بات کو سمجھ لے اور سن لے میری قوم کے نوجوان، سن لے میری قوم کی بچیاں جو اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کے چکر میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ آج تم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، کوئی بات نہیں، تیار رہنا۔ وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے تک کوکھ میں رہ کر پالا تھا، اپنے خون کو تجھے پلایا تھا، پھر نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تجھے پیدا کیا، اور 2 سال تک اپنے سینے سے لٹکا کر تجھے اپنا دودھ پلایا۔ رات ٹوٹ جاتا تو وہ تیرے لیے رات بھر جاگتی تھی، تو پیشاب کرتا دنیا گھن کرتی لیکن وہ تیرے پیشاب کو ہاتھ سے صاف کرتی، تو الٹی کرتا لوگوں کو بدبو آتی لیکن تیری ماں تیرے الٹی کرنے پر مسکراتی تھی۔ جب تو پیخانہ کرتا لوگ بدکتے تھے کہ کپڑا خراب کر دیا، دیکھو پیخانہ کر دیا، لیکن تیری ماں ڈانٹتی بھاگتی مسکراتی جو ہے منہ بناتی اور بیزاری کا اظہار کرتی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تیرا پیشاب پیخانہ الٹی صاف کرتی تھی، تجھے ہاتھ گود میں بٹھا کر کھلاتی پلاتی تھی، انگلی پکڑ کر تجھے چلنا پھرنا سکھایا تھا۔ کیا اسی لیے وہ لڑکیاں بھی سن لیں، وہ لڑکے بھی سن لیں، کیا تیرے ماں باپ نے جو محنت مشقت کی تھی، جو تجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، اسی دن کے لیے کہ جب 18 سال کا ہو جائے، 19 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے تو ان کے منہ پر کالی پوت کر بھاگ جائے۔ اے مسلمانوں، بھاگنے والے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ تو بے حیا بے غیرت بے شرم ہوتے ہیں، در حقیقت میں شرمندگی تو ان کے لیے ہوتی ہے جو ان کے بھاگنے کے بعد گھر میں بچے رہتے ہیں۔ ماں گھر سے باہر نکلنے میں شرماتی ہے، باپ لوگوں کو منہ دکھانے میں جھجکتا ہے۔ آخر ان کا کیا قصور تھا؟ اولاد تو ان کی ہے، قصور ان کا یہی تھا۔ ارے تجھے جو کرنا تھا تو نے کر لیا، لیکن تو نے جاتے جاتے ان کے منہ پر ایسا کالک پوت دیا کہ وہ بیچارے گھر میں بند پڑے ہیں کمرے میں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے۔ تیری ماں نے کیا کیا تھا بھلا قصور کیا تھا؟ تیرے باپ نے کیا کیا تھا بھلا قصور کیا تھا؟ یہ بھاگنے والیاں یہ گویا اپنے ماں باپ کو یہ بتا کر جاتے ہیں کہ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم نے ہم کو پیدا کیا، تمہارا قصور یہی ہے کہ تم نے ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، تمہارا قصور یہی ہے کہ تم نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا، تم نے ہم کو پال پوس کر جوان کیوں کیا۔ آج ہم تم کو یہ سزا دیتے ہیں کہ تم کسی کو منہ نہیں دکھا سکو گے، ہم بھاگ جائیں گے تم ذلیل ہو جاؤ گے، ہم بھاگ جائیں گے تم رسوا ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، تمہیں مرنا ہے تو مرو، لیکن ماں باپ کو کیوں رلاتے ہو؟ ماں باپ کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ تمہیں ڈوب مرنا ہے تو مرو، آخرت اپنی تباہ کرنا ہے تو کرو، لیکن ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر کے جانے والوں تیار رہنا۔ آج تم نے جاتے جاتے اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک پوتا ہے، کل تمہارے گھر بھی بچہ ہوگا، وہ بھی آج نہیں تو کل جوان ہوگا، تیار رہنا۔ آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تم بھی تیار رہنا۔ آج تم
تم نے اپنے ماں باپ کو جیسے ذلیل کیا ہے کل تمہاری اولاد بھی جوان ہو کر تمہیں اسی طرح سے رسوا کرے گی انشاءاللہ. تب تمہیں احساس ہوگا کہ میری ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میں بھاگی تھی. تب تمہیں احساس ہوگا میرا باپ کتنا رویا ہوگا جب میں بھاگا تھا. آج تمہیں احساس نہیں ہے جوانی کے نشے کے چکر میں جسم کی طاقت کی بنیاد، خوبصورت چہرے مہرے کی بنیاد، دوستی یاری ہے، چار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، بڑی عزت ہے. میں کہتا ہوں جو کھاتے ہو کھلاتا کون ہے؟ جو پہنا ہے پہناتا کون ہے؟ ہم نے تو اپنی قوم کے ایسے ایسے آوارہ نوجوانوں کو دیکھا ہے رات 3 بجے 4 بجے گھر لوٹتے ہیں، اس کے بعد آنے کے بعد ماں باپ اگر پوچھے 4 بج گئے کہاں سے آ رہا ہے تو جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں، جھڑکتے ہیں، آنکھ دکھاتے ہیں. میں کہیں بھی جاؤں کبھی بھی آؤں تم کو کیا کرنا ہے؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں. تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے پریشان مت کرو. آج 4 بجے آ گیا ہوں، پریشان کرو گے کل سے آؤں گا بھی نہیں. ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ڈراتے، اس کے بعد آ کر کھا پی کے سو جاتے. پھر صبح اٹھیں گے 11 12 1 بجے اور اٹھنے کے بعد پھر ایسے نکلیں گے سر سور کر لگتا ہے کہ امبانی کا پوتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اڈانی کا بیٹا جا رہا ہے. شارٹ شرٹ جینز اسٹائل میں پہن کر بال بنا کر موبائل ہاتھ میں لے کر نکلے گا، ایسا لگتا ہے اس کی انڈسٹریز چل رہی. ریفیل کرانے کی اوقات نہیں ہوتی، 10 روپے کی چائے پینے کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن سج سنور کر ماں باپ کے بل بوتے ایسا نکلے گا جیسے بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کا بیٹا. جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے، کسی سے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. بوڑھے ماں باپ نوکریاں کرتے، نوکریاں. میں نے ابھی 1 ہفتے پہلے دیکھا باندرا میں، ہم سگنل پر کھڑے تھے، باندرا سے ایک آدمی، بوڑھا آدمی، عمر ہوگی تقریباً میرے اعتبار سے 58 یا 60 سال، ایک ٹھیلا گاڑی کھینچتے ہوئے آ رہا تھا. ٹھیلا گاڑی، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے اور وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے بوڑھا. میرا دل جو چاہا کہ میں گاڑی سے اتر کر جاؤں اور ٹھیلا دھکا دے دوں تھوڑا. پھر میں نے سوچا یہ یہاں سے نکلا تھوڑی دیر کی بات نہیں، دھاراوی تک جائے گا. اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی اس عمر میں صرف ایک ٹھیلا نہیں کھینچ رہا ہے، پورے گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے. پورے گھر کا جوان بیٹا پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا، بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی تو پتہ نہیں کہاں ہوگی. یہ بوڑھا بیچارہ اس عمر میں بھی اگر مجبور ہے یہ سب کرنے کے لیے تو یقیناً اس کی اولاد نکمی ناکاری ہوگی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. یاد رکھنا اگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور اگر تم اپنے ماں باپ کو رلاؤ گے تو اپنی اولاد سے کسی طرح خوشی کی آرزو مت رکھنا، تمنا مت رکھنا. ایک جوان بیٹا اپنے 56 سال کے بوڑھے باپ کو گھسیٹتا ہوا گھر سے لاتا ہے. تیری کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کو انفیکشن ہو جائے گا، تیرے رات رات بھر کھانسنے کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا، تیری دوا میں جتنا کماتا ہوں اس کا آدھا پیسہ لگ جاتا ہے. دنیا میں نہ جانے روزانہ کتنے آتے جاتے، تجھے موت پتہ نہیں کیوں نہیں آتی. اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ گیا، اس کو گھر سے گھسیٹتا ہوا لے کر آتا ہے. دن بھر بڑبڑ کرتے رہتے، میری بیوی کے پیچھے لگے رہتے، میرے بچوں کو چین سے کھیلنے نہیں دیتے، ہم اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے، میں تنگ آ گیا تجھ سے. گھسیٹتا ہوا لے کر آتا ہے. باپ پورے راستے خاموش، بیٹا چلا رہا، چیخ رہا ہے، باپ خاموش. یہاں تک کہ کھینچتا 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 چوک تک پہنچا. جب چوک پر پہنچ گیا تو باپ رک گیا، اپنے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر کہتا بس بیٹا یہیں چھوڑ دے مجھے، اس کے آگے مجھے مت لے جانا، یہیں چھوڑ دے. جوان بیٹے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا گھر سے گھسیٹتا ہوا لے کر آیا ہوں، چلا بھی رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا، ڈانٹ بھی رہا تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، یہاں پہنچ کر کیوں چاہتے ہو کہ یہاں چھوڑ دوں؟ جو جانتے ہو بوڑھا باپ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں چھوڑ دے. اس کی وجہ میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا تھا اس کی سزا میں بھگت رہا تھا. کل میرا باپ جب بوڑھا تھا تو اپنے باپ کو بھی گھسیٹتا ہوا میں اسی طرح یہاں پر لے کر آیا تھا.
آج مجھے اس کا بدلہ مل گیا. بیٹے مجھے آگے مت لے جا. اگر تو مجھے آگے لے کر جائے گا تو کہیں تیرا بیٹا بڑھاپے میں تجھے آگے تک کھینچ کرنے لے جائے. اس لیے میں اپنے باپ کو یہاں تک لایا تھا. مجھے سزا مل گئی, اب تو بھی سزا کے لیے تیار ہو جا, مجھے یہی چھوڑ دے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اپنی جوانی کے نشے میں چور ہو کر جو بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, جو چرس چلم گانجے افیم کے شوقین ہیں, جو سٹے جوئے اور لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے شوقین ہیں, وہ جو زنا کے بازاروں کی رونق بنتے ہیں, وہ جو ناچ گانے کے شوقین ہیں, وہ جو ڈی جے لگا کر تھرکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, وہ جو جینس ٹی شرٹ پہن کر مسجدوں سے دور بیٹھے رہتے ہیں, جو رات بھر 3G 4G وائی فائی اور فری ڈیٹا کے چکر میں اپنی جوانی کی راتوں کو برباد کرتے ہیں, وہ تیار رہیں. وہ جس گناہ میں آج مبتلا ہے اس کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا میں بھی ضرور ملنے والی ہے. یہ زندگی بہت مختصر ہے, کل مہلت ملے نہ ملے. میں بار بار کہتا ہوں, کبھی کسی قبرستان میں جا کر بیٹھو, 2-3 گھنٹے بیٹھ کر دیکھ لو کتنی قبریں روزانہ کھدتی ہیں, کتنے جنازے روزانہ اٹھتے ہیں, کتنے لوگ روزانہ دفنائے جاتے ہیں, ارے کتنے آتے جاتے ہیں روزانہ. اگر ہم کل بھی زمین پر زندہ تھے, آج بھی زمین پر زندہ ہیں, تو یقیناً یہ میرے مولا کا بہت بڑا احسان ہے. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ بار بار مہلت دیتا ہے, رجوع کر لے, رجوع کر لے, پلٹ آ, توبہ کر لے. اے مسلمانوں, آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, رمضان شریف کی آمد ہے, اس سے پہلے توبہ کر لو, شرم ندامت کے آنسو بہا لو, اپنے آپ کو تیار کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے وعدہ کر لو, اے اللہ ماہ رمضان کو ہماری مغفرت کا مہینہ بنا دینا, ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ بنا دینا, ہماری شرم ندامت کے آنسو بہانے کا مہینہ بنا دینا. اے اللہ یہ مہینہ ہمارے سدھرنے کا مہینہ بنا دینا, ہمارے نمازی بننے کا مہینہ بنا دینا, ہمارے سنتوں پر عامل ہونے کا مہینہ بنا دینا. بتاؤ, کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, وہ جو اپنی دنیا میں مست ہے وہ سن لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, میرے صحابیوں ذرا بتاؤ کہ تم اپنی موت کو اپنے سے کتنا قریب پاتے. تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو فجر میں واپس آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا ہوں. میں عشاء کو آخری نماز سمجھ کر اور رات بستر پر لیٹتا ہوں تو اسے آخری رات سمجھ کر لیٹ جاتا ہوں. دوسرے نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں فجر پڑھ کر جاتا ہوں تو ظہر میں آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا. میں فجر کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ لیتا ہوں. تیسرے نے کہا, جب میں ظہر پڑھ کر جاتا ہوں عصر کی امید نہیں کرتا. چوتھے نے کہا, عصر پڑھ لیتا ہوں مغرب کی امید نہیں کرتا. ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے گنا دیا. جب سب خاموش ہوئے تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابیوں, عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے, فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے, ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے, عصر اور مغرب کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے, مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے. جانتے ہو تمہارا نبی اپنی موت کو اپنے سے کتنا قریب پاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میں نماز میں پہلا سلام داہنی طرف پھیرتا ہوں تو میں یہ امید نہیں کرتا کہ مجھے بائیں طرف بھی سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. فرماتے میں اس سلام کو آخری سلام سمجھ کر پھیر دیتا ہوں. ذرا سوچو یہ کون کہہ رہا ہے, اور رحمت للعالمین آقا کہ جن کی بارگاہ میں جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اپنی مرضی سے کمرے میں داخل ہونے کی جرت نہیں ہے, بلکہ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موت کا فرشتہ اسرائیل آیا ہے, اگر اجازت ہو تو اندر آنے دوں, اجازت نہ ہو تو واپس بھیج دوں. ذرا سوچو کہ موت کا فرشتہ جو کسی کو مہلت نہیں دیتا, جو کسی کا انتظار نہیں کرتا, بلکہ دنیا کے کسی کونے میں انسان چھپا بیٹھا ہو, موت کا فرشتہ وہاں جا کر مقررہ وقت پر اس کی روح کو نکالتا ہے. لیکن رحمت للعالمین آقا کہ جن کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اجازت ہو تو روح کو نکال لو, اگر اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں. وہ خود فرماتے میں اپنی موت کو اپنے سے اتنا قریب پاتا ہوں, اور آج انہی کا کلمہ پڑھنے والا, ان کے صدقے اور ٹکڑوں پر پلنے والا, اپنی موت کو اپنے سے بہت
بہت دور تصور کرتا ہے، ابھی تو میں 22 سال کا ہوں، ابھی تو میں 28 سال کا ہوں، ابھی تو میں 32 سال کا ہوں، ابھی تو جوان ہوں عیش کرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں تھرکنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں شراب اور نشاور چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں تاش کے پتے پھیرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں ڈانڈیے کھیلنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں ڈسکو اور پب میں جانے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں کلب میں جانے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں ناچنے گانے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں جوا اور سٹے کا نمبر نکالنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں چرس چلم گانجوں کے دم مارنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں آوارہ گردی کرنے کے لیے۔ اے جوانوں، بہت بڑی غفلت کے شکار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت میں ہر بندے سے کچھ سوال کیے جائیں گے، اور جب تک وہ سوال کا جواب نہ دے دے اسے مہلت نہ دی جائے گی۔ جانتے فرمایا گیا ان سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہوگا، بتا اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ اے گائیکواڑ نگر کے جوانوں میں پوچھتا ہوں، کل قیامت میں اگر اللہ فرمائے گا بتا اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا، ماں پوچھتی ہے رات کہاں گزارا تھا، باپ پوچھتا ہے رات کو کہاں گیا تھا، ماں کہتی ہے دوستی کس کے ساتھ کی تھی، باپ کہتا ہے کھانا کہاں کھایا تھا، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو 100 روپے دیے تھے کہاں خرچ کیا۔ ماں باپ کے سوال کا جواب نہیں دیتے، لیکن قیامت میں جب اللہ فرمائے گا اپنی جوانی کو بتا کہاں گزارا تھا، آئیں بائیں بکنا شروع کر دو گے؟ کیا وہاں بھی ٹال مٹول کرو گے؟ کیا وہاں بھی بہانے بازیاں کرو گے؟ کیا وہاں جھوٹ بول کر نکل جاؤ گے؟ اللہ فرمائے گا بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا تھا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر کہیں کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، آج اگر کہیں چوری ڈکیتی پڑ جاتی ہے، تو جن لوگوں کے اوپر شک ہوتا ہے باقاعدہ ان کے موبائل کے ذریعے ٹریس کر لیا جاتا ہے کہ جس وقت مرڈر ہوا اس کی لوکیشن کہاں تھی، یہ خود کہاں پر موجود تھا، جس وقت ڈاکہ پڑا اس وقت یہ کہاں موجود تھا۔ اور بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں اس موبائل کے ٹریسنگ کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں بہت آسانی سے، ان کے لوکیشن کو ٹریس کر لیا جاتا ہے، آسانی سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ بڑا سے بڑا کرمنل جھوٹ بول کر بھی کرائم والوں کے ہاتھ سے باہر نہیں نکل سکتا، پولیس والوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اگر پولیس والے اس کو پکڑنا چاہیں، میں پوچھتا ہوں قیامت میں اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ کیا جھوٹ بولو گے کہ مولا میں تو مدینہ مسجد میں رہتا تھا، میں تو مسجد بلال میں بیٹھا تھا، میں تو مسجد صدیق اکبر میں تھا، میں تو مسجد رضا میں تھا، اے اللہ میں تو صرف سجدوں میں تھا، میں تو تہجد کی پابندی کرتا تھا، میں تو چاشت اشراق اوابین کی حفاظت کرتا تھا، اے اللہ میں تو کبھی کبھی اذان بھی دیتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ ایک بھی نوجوان یہ کہہ سکے گا میں نے اپنی جوانی کو تھرکنے میں گزارا تھا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنے میں گزارا تھا، ہر 2-4 دن میں گرل فرینڈ بدلنے میں گزارا تھا، میں نے آوارہ گردی کرنے میں گزارا تھا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں گزارا تھا، چرس چلم گانجے کے دم مارنے میں گزارا تھا، حقہ پارلر میں گزارا تھا، بائک لے کر ہائی وے پر اسٹنٹ دکھانے اور ویلی مارنے میں گزارا تھا۔ بتاؤ قیامت میں اللہ جب فرمائے گا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا، ہم کس منہ سے اپنا کچا چٹا بیان کریں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے بعد موت آنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اپنی اس مختصر زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو نفس کے چکر میں، شیطان کے چکر میں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، دنیا کی لذتوں کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنے مولا کی ناراضگی مول نہ لو۔ تم دنیا میں ساری کائنات کو خوش کر لو، لیکن اگر تم سے اللہ ناراض ہے تو کائنات کی رضا کل قیامت میں تمہارے کام نہیں آنے والی۔ اور اگر دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر گرل فرینڈ ناراض ہوتی تو ہو جائے، اگر پڑوسی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم اللہ رسول کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پوری کائنات کی رضا بھی، پوری کائنات کی ناراضگی بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پوری کائنات کی رضا بھی ہمارا کوئی نفع پہنچا نہیں سکتی۔ رمضان شریف قریب، اگر سدھرنا ہے واقعی تو آج اٹھنے سے پہلے طے کر کے اٹھنا، ہمیں سچی توبہ کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ محض رسمی توبہ نہیں، محض دکھاوے والی توبہ نہیں، سچی توبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت توجہ طلب بات ہے، جوان بھی سنے، بوڑھے بھی سنے، بچے بھی سنے، خواتین اسلام بھی سنے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 4 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कल कयामत के दिन कोई ताकत जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। वो 4 लोग कौन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वो शख्स जो कसीरुल अयाल, यानी जिसके बच्चे ज्यादा लेकिन कारोबार अच्छा नहीं, रोजी रोटी का कोई बेहतरीन जरिया नहीं, बमुश्किल तमाम रूखा सूखा खाकर गुजारता है, कभी भूखा रह जाता है, कभी पानी पर गुजर करता है, कभी चटनी रोटी पर गुजर करता है, हराम कमाने के बड़े रास्ते लेकिन हराम की तरफ नहीं जाता, अपनी भी भूख बर्दाश्त करता है, बीवी बच्चों को भी भूखा देखना गवारा करता है, लेकिन हराम के रास्ते पर नहीं जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कल कयामत के दिन उस बंदे को जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। मोहब्बत से कहें। अब जिनके बच्चे ज्यादा हों, याद रखें अपने बच्चों के लिए उनकी खुशी, उनके एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन और उनको बेहतरीन जिंदगी देने के लिए हराम रास्ते पर मत चलना, वरना अगर हराम कमाओगे, हराम खिलाओगे तो फरमाया गया जो हराम के लुक़मे अपने बीवी बच्चों के पेट में डालता है वो गोया खुद जहन्नम की आग उनके पेट में भर रहा है, और जो हलाल लुक़मे खिलाता है, नहीं है बिरयानी, नहीं है मुर्ग मुसल्लम, नहीं है तंदूरी, सूखा पाव खिला रहा है लेकिन हलाल रोजी का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हलाल कमाकर जब कोई बाप अपनी औलाद को खिलाता है, हर लुक़मे पर अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। तो अब हमें यह तय करना है कि हम हराम के रास्ते पर नहीं जाएंगे, भूखा मरना पड़े तो मरेंगे। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, सहाबाए किराम एक खजूर पर रोजा सेहरी भी करते थे, इफ्तार भी करते थे, और वो दिन भी आया कि खजूर भी ना बची खाने पीने के लिए, तो खजूर की गुठली को चूस कर वो रोजा इफ्तार किया करते थे। खुद नबी आखिर ज़मा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शिकमे नाज से 3-3 दिन तक भूखे पत्थर बांधते। क्यों? वो अगर दुआ करते तो यकीनन जिब्राइल जन्नत का दस्तरखान लेकर आ जाते आपकी बारगाह में, लेकिन मेरे आका जानते थे मैं आज मंगा लूंगा, सहाबा को खिला दूंगा, लेकिन मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे, भूखे भी होंगे, उनकी जरूरतें कहां से पूरी होंगी? फिर वो हराम के रास्ते पर चल पड़ेंगे ये कहकर कि वो तो अल्लाह के हबीब थे, अपने गुलामों के लिए जन्नत के मेवे मंगा लेते थे, हमारे पास कोई और चारा नहीं, कोई और रास्ता नहीं, हम हराम से ना कमाएं तो क्या करें, हम उस बुराई के रास्ते पर ना जाएं तो क्या करें? इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसीरुल अयाल, लेकिन हराम के रास्ते पर नहीं जाता, रूखा सूखा खाकर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसे कयामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली, ऐसी तौबा कि फिर दुनिया यहां की वहां हो जाए, वो गुनाह की तरफ पलटने को तैयार नहीं। फरमाते जैसे बकरी का दुहा हुआ दूध दोबारा थन में जाना मुहाल है, ऐसे ही तौबा करने वाले का गुनाह की तरफ जाना मुहाल है, अल्लाह उसे कयामत के दिन जन्नत में जगह अता करेगा। तीसरा वो शख्स फरमाया गया जो इस हाल में दुनिया से गया कि उसके माँ बाप उससे राजी थे, इस हाल में दुनिया से गया कि उसके माँ बाप उससे राजी, उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और चौथी, मर्द नहीं बल्कि औरत। कौन सी औरत? हमारी माएं बहनें भी सुन ले बहुत गौर से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो इस हाल में दुनिया से गई कि उसका शौहर उससे राजी था, कल कयामत के दिन उस औरत को जन्नत में जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो ये 4 लोग हैं जिनको जन्नत का मुज्दा नबी आखिर ज़मा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। हमें और आपको तौबा करना है कि इंशाअल्लाह रुजू करना है, और माह रमजान की आमद से पेशतर अपने आप को माह रमजान के लिए तैयार करना है कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आप जिस कारोबार से भी ताल्लुक रखते हैं, हर कारोबार का या जहां नौकरी करते हैं, हर बिजनेस का, हर जॉब का
کبھی سیزن ہوتا ہے، کبھی آف سیزن ہوتا ہے. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے گرمی کا موسم چل رہا ہے، اے سی بک رہا ہے، کولر بک رہا ہے، پنکھے بک رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس بک رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. برف بیچنے والے برف بیچ رہے، آئس کریم بیچنے والے آئس کریم بیچ رہے، تو ان کا سیزن آ گیا. اب جب تک گرمی رہے گی ان کا کاروبار، یوں تو سال بھر چلتا ہے، لیکن ابھی یہ ان کا سیزن ہے، کاروبار باقی سارے مہینوں سے زیادہ چلے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ اسی طرح سے بارش کا مہینہ ہو تو چھاتا بیچنے والے، ونڈ شیٹر، رین کوٹ بنانے والے، تاڑ پتری، پلاسٹک، یہ ساری چیزیں جو کاروبار کرتے ہیں ان کا سیزن آ جاتا ہے. فیسٹیولز ہوں، دیوالی ہے تو پٹاخہ بیچنے والوں کا سیزن ہے. شادی بیاہ ہو، عید بقرہ عید ہو تو جو ٹیلر ہوتے ہیں ان کا سیزن نکل پڑتا ہے. اسی طرح سے اسکول چالو ہو تو اسٹیشنری آئٹم والوں کا، کتاب کاپی پینسل پین والوں کا. تو ہر کاروبار کا سیزن اور آف سیزن ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب سیزن آتا ہے تو کاروباری آدمی، دکاندار آدمی کھانے پینے کی فکر نہیں کرتا، گھومنے پھرنے کی فکر نہیں کرتا، سیر و تفریح کی، کھیل کود کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ 4 مہینہ میرا سیزن ہے، مجھے محنت کرنے دیں، باقی اس کے بعد 8 مہینہ تو آرام ہی کرنا ہے. 8 مہینے چھٹی منائیں گے، 8 مہینے کھیلیں گے، کودیں گے، سیر و تفریح کریں گے. ابھی 4 مہینہ کمانے دو. یہاں تک کہ 4 5 بج جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا پاتا. اگر کوئی پوچھے کھانا ہوا، کہتا ہے کھانا پوچھتے ہو، یہاں زہر کھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا بزی ہوں، اتنا بزی ہوں. اے مسلمانوں، صرف مثال دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب جانتے ہو یہ رمضان شریف کا جو مہینہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. 11 مہینے گزرنے کے بعد سال میں یہ ایک مہینہ اللہ گناہگاروں کو نیکیاں کمانے کا سیزن عطا کر دیتا. میرے بندے، یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، یہ تیرے لیے مجھے راضی کرنے کا موقع ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع ہے، یہ نمازوں کی پابندی کا موقع ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا موقع ہے. اور میرے پیارے آقا، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل قید کر دیتا ہے کہ میرے بندے، جو تجھے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اب تو اس دشمن کو بھی میں نے قید میں ڈال دیا، اب تو آزاد ہو کر خوب نیکی کر لے، خوب مجھے راضی کر لے. اب بتائیے، ایسے میں بھی جب دشمن قید ہو اور وسوسوں کا کوئی خطرہ نہ ہو، شیطان کے مکر و فریب کا کوئی ڈر نہ ہو، ایسے میں بھی اگر ہم اور آپ نیکی نہ کر سکے، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے وہ شخص جو ماہ رمضان کی عظمت نہ سمجھ سکا، یقیناً وہ شخص محروم رہا. اور ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، اور آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ آمین آمین آمین. جب صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ نے یہ آمین جو کہا، ہم نے پہلی بار یہ معاملہ دیکھا، آخر یہ کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں سیڑھی پر چڑھنے لگا، جب میں ممبر پر چلنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوں دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. آقا فرماتے، اس پر میں نے آمین کہا. ذرا سوچیں، وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار، وہ دن ہے جو تمام دنوں کا سردار، وہ 7 وہ گھڑیاں ہیں جو تمام 7 اور گھڑیوں میں سب سے بہتر، وہ فرشتہ جو دعا کر رہا ہے وہ سارے فرشتوں کا امام، اور اس کی دعا پر جو آمین کر رہا ہے وہ سارے انبیاء کا امام. ذرا سوچیں کہ جب جبرائیل دعا کرے اور امام الانبیاء آمین کہیں، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو کیا ان میں اپنا شمار کرانا ہے جو ماہ رمضان پائے پھر بھی کیرم کھیلتا رہے، ماہ رمضان پائے اور گلیوں میں لائٹیں لگا کر بیڈمنٹن کھیلتا رہے، ماہ رمضان پائے اور رات بھر کرکٹ کا میچ کھیلتا رہے، ماہ رمضان پائے اور دوستوں کو لے کر رات بھر کہیں بیٹھے اور حقہ پیے، جو ماہ رمضان پائے اور اس کے باوجود موبائل پر لگا ہو، واٹس ایپ فیس بک سے فرصت نہ ملتی ہو، قرآن کی تلاوت کا موقع
موقع ہی نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، درود و سلام کا موقع ہی نہیں ہے، چند رکعتیں نفل پڑھ لیتا موقع ہی نہیں ہے، یہ واٹس ایپ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ فیس بک مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کیا کرے 2000 دوست ہیں میرے فیس بک پر، کیا کرے نہ جانے کتنے گروپس میں مجھ کو ایڈ کر رکھا ہے واٹس ایپ پر، میں تو اسی میں بزی رہتا ہوں اور مجھے شرم آتی کہتے ہوئے۔ ہماری قوم کے نہ جانے کتنے لوگوں کا حال یہ بھی ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود نہ جماعت ظہر کی فکر ہے نہ جماعت عصر کی فکر ہے۔ میں جماعت کی بات کرتا ہوں، وہ نماز پڑھ بھی لیتے ہوں گے رمضان کا خیال رکھتے ہوئے، اکیلے گھر کے بند کمرے میں پڑھتے ہوں گے، وہ جماعت بغل کی مسجد میں جا کر نہیں پڑھتے، وہ مسجد میں نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہیں 5 گھنٹے IPL کا میچ دیکھنا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے جائیں گے اس 15-20 منٹ کی غیر حاضری میں کہیں میچ کا سارا نقشہ نہ بدل جائے، ایسا لگتا ہے یہ بیٹھے گا تو ٹیم جیتے گی، ہٹے گا تو ٹیم ہار جائے گی، یہ بیٹھا دیکھے گا تو اس بال پر رن بنے گا، اگر یہ ہٹے گا تو اس بال پر وکٹ گرے گا۔ عجیب المیہ ہے، یہاں تک کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، استنجا تک دبائے بیٹھے رہتے ہیں، جو بور ہو تو بھاگتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، ورنہ 20-20 منٹ تک تو استنجا دبائے بیٹھے رہتے ہیں صرف IPL کے چکر میں۔ اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے IPL سے بھی آگے بڑھ کر، کرکٹ سے بھی آگے بڑھ کر معاذ اللہ ماہ رمضان میں وہ سیریل بھی دیکھتے ہیں، وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا بڑے بوڑھے ٹی وی بند کرا دیتے تھے، ماں باپ ٹی وی بند کرا دیتے تھے اور پورے 1 مہینے اس پر تالا لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جانتے ہو شیطان کا یہ کاروبار ہے، شیطان کا یہ پروگرام ہے کہ رمضان شریف میں کبھی سحری ٹائم کے نام پر، کبھی افطار ٹائم کے نام پر، کبھی دعا کے نام پر، کبھی گیم کے نام پر طرح طرح کی شوز جو ہے چینل پر چلتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے ملک میں اگرچہ ابھی یہ ساری چیزیں رائج نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نہ جانے کتنی طرح کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سے شام تک لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو قرآن نہیں کھولتے ہیں، تہجد کی فکر نہیں کرتے بلکہ سحری ٹائم لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے پروگرام چلتا ہے۔ افطار کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو گھر والے بیٹھ کر دعا نہیں کرتے بلکہ افطار ٹائم لگا دیتے ہیں۔ ٹی وی پر آنے والے مفتی صاحب دعا کریں گے، ہم دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے آمین کہیں گے۔ ارے کاش کتنا اچھا ہوتا، مفتی صاحب اسٹوڈیو میں دعا کرتے رہ جاتے، ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے ہم یہاں دعا کرتے، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے دعا کرتے، اپنی غریب بہن کو یاد کر کے دعا کرتے۔ میں کہتا ہوں جب رمضان شریف کا مہینے میں اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے اور رمضان کی راتیں ملیں، افطار کی سات اور گھڑیاں مل جائیں تو دسترخوان پر بیٹھو، اپنے لیے نہیں مانگنا چاہتے نہ مانگو، کم سے کم سیریا والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم لیبیا والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم برما والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم غازہ والوں کے لیے مانگ لو، کم سے کم فلسطین والوں کے لیے مانگ لو۔ میں کہتا ہوں ہندوستان والوں اگر تم دنیا کے لیے نہیں مانگ سکتے، ارے دسترخوان پر بیٹھنا افطاری کے لیے کم سے کم آصفہ کے لیے جنت تو مانگ سکتے ہو، آصفہ کے ماں باپ کے لیے صبر تو مانگ سکتے ہو، اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، ہندوستان کے مسلمانوں کی سربلندی اور وقار کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ اگر تم رمضان شریف کے مہینے کو کھیل کود میں گزار دو گے، سیر تفریح میں گزار دو گے، 3G 4G کے چکر میں برباد کر دو گے، فیس بک واٹس ایپ کے چکر میں برباد کر دو گے، تو اچھی طرح سے ایک بات کو یاد کر لینا، اگلے سال بھی رمضان شریف آئے گا، اس کے بعد بھی آئے گا، قیامت تک یہ مہینہ آتا جاتا رہے گا، لیکن اگلے سال تجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر دن کو یہ سمجھ کر گزارنا کہ پتہ نہیں یہ آخری دن نہ ہو، ہر رات کو یہ سمجھ کر گزارنا کہ پتہ نہیں یہ آخری رات نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر دن روزہ رکھنا، ہر رات تراویح پڑھنا، ہر رات تراویح پڑھنا انشاءاللہ تو کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میں کہہ رہا ہوں ہر رات تراویح پڑھنا، 3 رات والی نہیں، 5 رات والی نہیں، 10 رات والی نہیں۔ سنو، رمضان شریف میں ہر دن کا روزہ فرض اور ہر رات کی تراویح سنت مؤکدہ، تو ہر رات تراویح پڑھنا ہے، 3 راتوں 5 راتوں 10 راتوں کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ اور اگر کہیں 3 5 10 راتیں پڑھی ہے تو اس کے بعد جو باقی راتیں بچی ہیں وہ معاف نہیں، ان راتوں میں بھی پڑھنا ہی۔ اگر نہیں پڑھو گے تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری ایک دو بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے آپ، 5 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں جیسے مردوں کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ۔ جن دنوں میں وہ روزہ رکھیں گی ان راتوں میں وہ تراویح کی نماز بھی پڑھیں گی۔ اپنے گھر جا کر یہ میسج دے دینا، عورتیں سمجھتی جیسے ہم پر جمعہ نہیں، عید نہیں، بقرہ عید نہیں، نماز جنازہ نہیں، ویسے ہمارے لیے تراویح بھی نہیں۔ عید، بقرہ عید، جمعہ، نماز جنازہ اگرچہ نہیں، لیکن تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت، عورتیں اکیلی پڑھیں گی۔ اگر کوئی کہے پورا قرآن شریف تو مجھے نہیں آتا تو سورہ الم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پڑھیں، ترتیب وار اسے پڑھیں گی تو 10 رکعت ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرے الم تر کیف سے قل اعوذ برب الناس تک تو 20 رکعت پوری ہو جائے گی۔ عورتیں بھی پڑھیں، مرد حضرات ایک ہی مسجد میں شروع سے آخر تک پورے مہینے پڑھیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات کہ رمضان شریف میں اسی بہانے پورا قرآن سننے کا موقع مل جائے گا۔ اور اگر ایک ہی مسجد میں پورے مہینے نہیں پڑھ سکتا، کسی کی نوکری کاروبار کسی کا ایسا کہ کبھی شام 6 بجے بھی آ گیا، کبھی رات 12 بجے، تو جہاں جس مسجد میں بھی جائے خوش عقیدہ سنی مسلمان امام ہو وہاں جا کر تراویح کی نماز پڑھ سکتا۔ اور اگر مان لو کبھی رات کو 12 بجے گھر آیا، اب تو تراویح کہیں نہیں ملنا، تو کیا کرے؟ تو جیسے عشاء کی نماز اکیلے پڑھیں گے ویسے ہی تراویح کی نماز بھی اکیلے 20 رکعت پڑھیں گے، لیکن پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ دیکھیں، جب رمضان شریف کا چاند ہوتا ہے تو پہلے روزہ رکھتے ہو کہ پہلے تراویح پڑھتے ہو؟ جی، مغرب بعد چاند نظر آیا تو سب سے پہلے عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہو، اور اس کے بعد دوسرے دن صبح روزہ رکھتے ہو۔ تو گویا اللہ بتا رہا ہے حبیب کی سنت پر پہلے چلنا اور اس کے بعد مجھ سے آ کر ملنا۔ اور جانتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں رمضان شریف میں دن کا روزہ فرض ہے اور راتوں کا قیام میری سنت۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دن کا روزہ فرض اور راتوں کا قیام میری سنت۔ پتا چلا دن والی عبادت اللہ کی طرف سے، رات والی عبادت رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا گیا روزانہ رمضان شریف یہ اتنی رحمت و برکت والا مہینہ کہ فرمایا گیا افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ افطار کے وقت اپنے 6 لاکھ گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پہلے دوسرے نہیں، ہر دن یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہر دن 10 لاکھ اور ہر رات 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں رمضان شریف میں، ہر دن 10 لاکھ اور ہر رات 10 لاکھ۔ اور فرمایا کہ جب آخری رات آتی تو پورے مہینے جتنوں کی بخشش ہوئی، توجہ ہے نا آپ کی، ہر دن 10 لاکھ، ہر رات 10 لاکھ، اور جب آخری رات آئی تو پورے مہینے جتنوں کی بخشش ہوئی ان سب کے برابر اس آخری رات میں۔ اے گائیکواڑ نگر والوں، جب اللہ اربوں خربوں کی بخشش کر رہا ہو، ایسے میں بھی ہم اور آپ اگر محروم رہ جائیں تو ذرا بولیں ہم سے بڑا بھی کوئی کم نصیب ہوگا؟ اگر ہمیں سائیڈ لائن کر دیا جائے کہ یہ لاکھوں تو بخشے جائیں گے لیکن تیری بخشش نہیں ہوگی، ہٹ یہاں سے، تو بتائیے وہ بندہ کتنا کم نصیب ہوگا؟ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ، ہمیں جد و جہد کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں دل میں گناہ کے لیے نفرت پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے دل میں اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی محبت پیدا کرنا ہے، ہمیں دنیا کی میگزین اور فلمی گانوں سے زیادہ قرآن کی تلاوت سے محبت دل میں پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کے مقابلے اور دنیا کے فیشن کے مقابلے نبی کی سنت سے اپنے دل میں محبت پیدا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج پہلی ملاقات تھی میری آپ سے، پھر زندگی نے وفا کی، آپ سے ملاقات ہوئی، مزید باتیں انشاءاللہ ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اب جاتے جاتے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان شریف آئے تو روزے کی پابندی کرنا، لیکن نمازوں کے لیے رمضان شریف کا انتظار مت کرنا، بلکہ ابھی جانا، عشاء نہیں پڑھی ہے تو عشاء پڑھ کر گھر جانا اور عشاء پڑھ کر سونا تو فجر کے لیے آنا۔ بتاؤ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں
اب کی جمعہ سے شروع کروں گا، تو چلو جمعہ بھی آ گیا، اب کوئی بہانہ ہے؟ جمعہ بھی آ گیا، چلو کل سے شروع کر دینا، کل سے شروع کر دینا، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، مشورہ صرف بتا رہا ہوں، ورنہ جانتے ہو اگر عشاء جو ابھی چھوڑی ہے نا، اگر کوئی کل سے پابند ہو جائے، 20 سال 25 40 سال پڑھتا رہے، بہت اچھا، لیکن جو آج عشاء چھوڑی ہے، اللہ اس عشاء چھوڑنے پر بھی قیامت میں بندے کی پکڑ کرے گا، اس پر بھی پکڑ ہونا، جو مغرب چھوڑا اس پر بھی پکڑ ہونا، تو نماز کی پابندی کرے۔ نماز کے لیے رمضان شریف کا انتظار نہیں کرنا، رمضان شریف کا چاند ہوگا تو روزے رکھیں گے، نمازیں تو ابھی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا